بولو نجف میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پر حاضر ہوں اور یہاں پر مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جسمہ کی رسومہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر مقام امام سمان علیہ السلام بھی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے زائرین جو ہے یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور مولانا حسان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر زیارت مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زمانہ سرکار اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مومنین مومنات زائرین کرام اس جگہ ایک دن سے اس میں کھڑے ہو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. دوسری سائڈ سبز دروازے والی جگہ دیکھ رہے ہو مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے. یہ دو جگہ زیارت کر سو پھر تیسرا دوسری چشمہ آلریڈی زیارت کر سکتے دن سے آپ کر کے اس حال کو رسپانی میں بیٹھ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمانا ہے. ایک بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیف الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا قاتل القرآن، السلام علیکم یا امام الجنس والجان، السلام علیکم وعلا آبائک الطیبین وازواجک الطاہرین المعصومین رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز نال دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اس وقت الحمدللہ میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام زمانہ سرکار پر حاضر ہوں. دنیا بھر کے جو زائرین ہیں یہاں پر حاضر ہو چکے ہیں اور ہمارے پاکستان کے زائرین بھی الحمدللہ زیارات سے مشرف ہو رہے ہیں. یہ جگہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اس چیز کا تعارف یہ ہے کہ یہاں پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے طالب علم تھے ان کو دینی علوم سے فیضیاب کروا رہے تھے. یہاں پر آ کر مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک دور دراز میں سے شہر سے ایک صحابی آ کر ملا مولا کا جو موجود تھا وہ آ کر ملا. اس نے مولا سے آ کر یہ عرض کی کہ مولا میرے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے خدا تو اپنے کردار کو درست کر. اگر تیرا کردار درست ہوتا تو آج تیرے علاقے کے جو لوگ ہیں
में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, फिर इमाम मादी आफ़रुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की आप ज़ियारत करें। और ये पीछे अकब में आप देख रहे हैं जिसमें ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यहाँ पर आकर आप जिसमें से पानी भी पिए, यकीनन ये ढेर सारी बीमारियों के लिए शिफा है। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत दुश्मन पे लाना, जनाब सैयद अली दुश्मन पे लाना, आवाज़े बुलंद सलावत। साथ
کل جاندار نبی دیا سرائے ماں حسین دی کتی جایا منا تے ہوایا سیاہ اینا دی پیشوائے ماں حسین دی برعظمت جناب سیدہ بواد بلند صلوات نبی آسرا تے کل جاندار نبی دیا آسرا ماں حسین دی نبی آسرا کتی جایا منا تے ہوایا سیاہ اینا دی پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا مریم یہ جان دیئے جنہوں رب چاوا داوے جبریل جہدے بوئے تے بن پوچھیا نہ جاوے خاتون کوئی یہ جیسین دی کیویں ہم سر پلے جدے قدم اتے رکھے حسین سر صاحب حیاء ماں حسین نبی آسرا تے کل جاندار نبی دیا آسرا ماں حسین دی نبی آسرا شاہ سلارا دلالے اپنی مادی وجہ تو دین پنا بے مثالے اپنی مادی وجہ تو کچھ تو صحیح سانی میرے جائے کاکی بندیاں کولو حجاب مصطفیٰ عزاز مرتضی نماز انبیاء ماں حسین دی نبی آسرا تے کل جاندار نبی دیا آسرا ماں حسین دی اکبر کا کنارے حیدری تو جنار حیدری تی جنار حیدری چوتھا نار حیدری جنار حیدری سبا سارے زبان میں کے پڑھو صلی اللہ محمد وآل محمد بھائی جی عزیز میٹ سے مجھے قصیدہ تو سامدہ تیرا مومنہ کچھ کہنا چاہنا سارے زبان میں کے سبات پڑھو اللہ ایک کلی فقیر آدھی ادار عبدار آدھا علامہ تو نہیں لانا ایک کلی فقیر آدھی ادار عبدار آدھا علامہ تو نہیں لانا جتنے مولا باسر اسلام دے منع لے بیٹھو سارے بیٹھو سارے واسطے اجتماع سے میرے نام تھوڑا بول رہے ہیں کیونکہ میں نصیدہ کرام قصیدہ خواندہ کرنا ایک کلی فقیر آدھی ادار عبدار آدھا علامہ تو نہیں لانا اے اللہ مسارا ہے او یا سایہ زدہ فقیر جھگی لائے ہوتے مولا باس علیہ السلام دا علم لایا دشمن علی
فقیر دے کول آیا آدھا یار میری سامنے کوٹھی ہے تین جھوٹی لائی ہوتے علم لایا ہے میں نماز پڑھتا میری نماز نہیں ہوتی میں نماز پڑھتا میری نماز نہیں ہوتی وہ فقیر دے پاس لے کے آدھا ہے بندے دا پتر آیا کہ اللہ کو غازی دینا دے توتا ہے ادنا نمازی غازی دا بابا نمازی غازی دا بابا نمازی تو رب رب کہے دائے تو رب رب کہے دائے اور رب ہی بارا دا حرم تو نہیں لانا ایک کلی فقیر دی آدھے یار تے کلی لائی ہوتی علم لائے او میرے سامنے دیکھ 35-40 لاکھ کا گھر ہے میرے گھر کے تک نہیں کوئی فقیر کے پاس دیکھ کے آ رہے اور گھر تیرا سونا ضرور ہے لیکن یزیدی سمائے گھر تیرا سونا ضرور ہے لیکن یزیدی سمائے آمے کس جھوپڑی دے غازی دے علماد چاہے غازی دے علماد چاہے علامت علامت اور اشیاء رادا علم تو نہیں لانا با وفا تو صاحب نا یا عباس یا عباس اے نو کو چپ کر ونجو با وفا با وفا یا عباس یا عباس با وفا با وفا یا عباس یا حیدری اگلی سطر دے میں تو سالہ دارہ تو نہیں اگلی سطر دے میں تو سالہ دارہ تو نہیں بھائی مجھے تو نرم رانا چاہنا سطر سارے سنی ہیں ایک امینات ہے یار تو سالم لیندے ہو علمد تلے دیوے بلیندے ہو تو انہوں کیا ملتا ہے فقیری دیا کے تک پا کیا دے منتا دے دیوے بلیندہ پوری کرندہ علی منتا دے دیوے بلیندہ پوری کرندہ علی تجھ مروی در دکھا دے غازی دا لنگر وسیع غازی دا لنگر وسیع اللہ منے میں دائے اللہ منے میں دائے او آگے اکدارا دا علم تو نہیں لانا ایک امینہ علم خودے کے سر گیا فقیر دیا کے ٹک پا گیا دے اتنا جو سجدہ پیا ہے آخر وجہ کوئی ضرور ہے اتنا جو سجدہ پیا ہے آخر وجہ کوئی ضرور ہے میں کوتا محسوس تھی دے اما تیری دا قصور تیری دا قصور مولا کند سالی تے اے حد سردار دا علم تو نہیں لانا اے کلی فقیر علی اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد شہنشاہ خاطرہ چلانا بولو 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 شہباز کلندر مولانا
سمائے اے اللہ علامت لیرا دائے اور اچھی دادا رادا علامہ تو نہیں رانا نعرہ حیدری بسم اللہ ہاتھ قلم دیگا جدگاری دے او مکمان کیا شبادا اور آگ سر رہا دے گردن دے آگا بالا والے آدھا سیدہ میں پاسے گلوان شادی منو خرام باؤ شہن دیوالیاں او ہاتھ قلم دیگا جدگاری دے مکمان کیا شبادا اور آگ سر راوار دے گردن تیرے آگا اے والا سیدہ دیو پاسے پاسے او میں کو کھالا دا جلین تو نہ دے کے شادی اقرار کا سنیے عجیب غریب کربلا سنیے ذکر سنیے مولا حسین دوے بلند کر گیا او میں تو دور او نہیں گر سکتا او دور سماج غریب دی گئی ہے سیدہ دا میں دیدان میں دا چند گانے او میں دیداش سنے دے اس مجلس پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب نے اولاد نرینہ عطا فرماوے بھائی کفلین حیدر نو بھی اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرماوے روندی ہوئی اکھاں دے نال دعا ہے مالک تہاڈی جتنے بھی حاجات ہیں اللہ پاک شمار منظور فرماوے دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام دی دو زیارات تسی شرف حاصل کیتا اور اس مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تعارف میں ہمیشہ تو پیش کرتا ہوں تھوڑی خدمت جی پیش کرتا جس اس کی اصلاح کے بلند آواز میں صلی جڑے ظاہر پہلے آئے نہیں چاچو جعفر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے کو تھوڑی بہت انفارمیشن پہلے ظاہر کی تھی لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے بارے کوئی انفارمیشن نہیں ہے آپ نے ڈیوٹی سمجھتے ہوئے جی جی شاہ صاحب کی کچھ انفارمیشن ہے بھارت میں اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہویا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب دوسری پاکستان جاؤ دوسری لوگوں میں ڈھیر ساری انفارمیشن بطور صدقہ جاریہ ضرور پیش کر سکو بلند آواز سے نام صلوات کرو سارے مومن جڑے بیٹی لنگر دے رہی تربیت ایک باری لنگر دے رہا پھر گفتگو دربار سمجھ لیں گے اپڑا دو شاپر پیچھے دے
حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے ایک نبی نے اور انہوں کا تعارف ہے پیسی علیہ نبی اردنی علیہ نبی ٹھیک ہے تسی ایک سوال تو ابتدا کر دیا ہوں مشی ہوئی ساڑھی بھی سفر نو میاں والی اور کالا باغ اتنے ایک واقعہ پیش آیا کہ جی مومنین چلتے پہ سن تھے جڑے ملعون نے انہاں حملہ کیتا کچھ لوگ شہید ہوئے نے ایک یہ سوال ذہنی رکھو دوسرے سوال ذہنی رکھو کہ 10ویں محرم الحرام نو کچھ ایسے ملعون ہوندے نے جڑا مولا حسین علیہ السلام دا اسی جو جناب بنانا اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ اسی گلی دے پیچھے گزرنے کو ملے اس کے پیچھے راز کی ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی سٹوری دے پیچھے تو واضح ہو جاتی ایک بلند صلوات اللہم صلی حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے ایک نبی نے صالح کا مطلب ہے اصلاح کرنے آتا اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے اوپر بڑی جلدی دے نال بانو میں تعارف دے کہ بغیر داد لے میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں چونکہ ذاکر صاحب سارے نال نے اللہ تعالیٰ نے اولاد مدینہ جڑی داد ہے نا ملدی میں نہ دو دی داد لے لیا کر رہا ہوں وہ تھوڑا میں زیادہ ٹائم نہ لینا تو تسی پریشان نہ ہو یا تھک نہ جاؤ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑا ذاکر بنا انہاں دا وقت بلند ہوئے کہ مہربانی کر کے نیازاں میں تھوڑیاں نہیں میرے محمد بہت لاکھ لاکھ کر نیاز نہیں لگی کرنی بھائی نے وقت کی بلندی واسطے سارے بلند آواز نہ ہمارے حیدری حضرت صالح علیہ السلام رانا صاحب کو یاد ہونا چاہیے میں پچھلے سال ہی تعارف دیتا اس سے پچھلے سال بھی دیتا حضرت صالح علیہ السلام لفظ ہوئی انہوں کا مطلب واضح ہے صالح اصلاح کرنے والا نبی اللہ تعالیٰ اپنی امت بھیجا کہ جا کے میری امت کی اصلاح کر ہویا کچھ اس طرح کی جدو حضرت صالح علیہ السلام پیغام دینا شروع کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ان کی عبادت کرو انہاں بتوں کو چھوڑو کافراں دے کام چھوڑو مشرکاں دے کام چھوڑو اس وقت کافر اور مشرک حضرت صالح علیہ السلام دے نال دشمنی بنانا شروع کر دیتی توجہ ہے جناب علی بسم اللہ جی حضرت صالح علیہ السلام نال دشمنی بنانی شروع کر دی حضرت صالح علیہ السلام اپنا پیغام جاری رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم دے نال بہرحال مختصر کریے دے کہ جڑے صالح علیہ السلام دے امت دے لوگ ہیں انہاں صالح علیہ السلام نے ایک فرمائش پائی ایک بجارت پائی ایک بڑا مشکل ٹاسک دیتا کہ صالح اگر تو بھی سچا ہے اور تیرا اللہ بھی سچا ہے بات ایک تسی معجزہ دکھا دو ایک ایسی کرامات کر دو اگر وہ کرامات کر دے سو اسی تواڈے تے بھی یقین لے اور اس اللہ تعالیٰ تے بھی یقین لے حضرت صالح علیہ السلام انہوں تو پوچھا کہ تواڈی کی کس چیز سے تسی مطمئن ہو وہ پہاڑی ہی کے لے گئے حضرت صالح علیہ السلام اور سوال مجھے سمجھنا کہ کتنا مشکل سوال ہے صالح علیہ السلام نے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صالح اس پہاڑی دے وچوں اسی وقت اگر تو سچا ہے تیرا اللہ سچا ہے تو قادر ہے اور تیرا اللہ قادر ہے بات ایک تو ایک کو اٹھنی برآمد ہو گئی اٹھنی اس طرح برآمد ہو گئی کہ اٹھنے کی جڑی گردن ہے وہ سبز ہو گئی جڑی اے علی لاتے ایک نیلی ہو گئی جڑی اے علی لاتے ایک کالی ہو گئی جڑی پچھلے گردن ہے ایک سفید ہو گئی اور ایک سبز ہو گئی جے اٹھنے کا پیٹ ہے وہ بلان کلر ہو گئی مختصر کہ اٹھنے کے انہوں بارہ کلر بنا دیتے کہ بارہ کلر میں اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اس سے پڑھ کے تو علماء جی پیش کر رہا ہوں اٹھنے کے کتنے کلر بنا دیتے ہیں بارہ مختلف قسم دے یعنی کہ اپنی طرف کو اتنا مشکل ٹاسک بنا دیتا اور کوئی بھی اگر اٹھنی پیدا ہوندی ہے تو اس ایک ہی کلر اسی پیدا ہونا اگر کوئی اور چیز کوئی بھی جان ایک ہی ہونا کوئی رنگ برنگی تو نہیں ہونا لیکن انہوں نے اتنا مشکل بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی اپنے سوال دے وچ پھسا لگی تو گفتگو دا مزہ آ رہا بابا جی آٹو دے میں زیادہ کیمرہ تو پہلے زیادہ کریں گے پھر مال اندر جائیں گے دوڑنا نہ سکے بھائی رب ایک گلا خراب ہو گیا معذرت ایک بلند آواز نہ صلوات پڑھ حضرت صالح علیہ السلام دعا کی تھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ میرے اللہ اس وقت تیری سچائی اور میری سچائی دا امتحان ہے اے لوگ جس طرح اٹھ نہیں آتے نا اسی طرح اٹھ رہی میرے اللہ انہیں تو برآمد کرا حضرت صالح علیہ السلام دے ہاتھ دعا چھو پیچھے نہ ہٹے کہ پہاڑی جڑی ہوئے وہ شاک ہوئی اور شاک ہونے کے بعد اسی پہاڑی دے وچ اسی وقت اسی کلر دی اٹھنے برآمد جس وقت ایک کتنی بڑی تعداد آئی لوگوں نے انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی دے وچ اور پہاڑ دے وچ کوئی چیز نکل نہیں سکتی اس وقت اگر 1000 لوگ کھڑائی تو 500 لوگوں نے اسی وقت حضرت صالح علیہ السلام دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایمان لے آنا اور کلمہ پڑھ لے کہ واقعی صالح اللہ تعالیٰ دے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ
سچا ہے ہوں اس وقت گھوڑے والی گل تھی ذہن رکھنی کہ سارے گھوڑے کے اتنے پابندی مرگی کیوں لائی جاتی ہے بلند صلوات پڑھو صلی اللہ محمد یا پریشان بیٹھے ہیں سوچتے ہیں مصطفیٰ صاحب میں گلاں کرو آنیاں وہ سارے لوگ نال ملو کہ بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والے میں نے قصیدے بھی آتے ہیں میں نے شاعری بھی آتی میں نے مجلس بھی آتی ہیں لیکن بھائی میرے نال نے میں بات تھوڑے ٹائم سے احساس کر رہا ہوں بسم اللہ میں یہ والی ڈیوٹی کر رہا ہوں ظاہری والی ڈیوٹی میرے بھائی کرتا ہے سارے لوگوں واسطے جو پورے کافلے واسطے بلند آواز نال صلوات صلی اللہ محمد والے دوستو کو یاد ہے کہ علی نشان 500 بندہ اس وقت اگر موجود ہے تے ادھے اسی وقت یا کہ سال بھی ٹھیک ہے خدا اللہ بھی ٹھیک ہے ہویا ہے کہ پھر فرض ہو سگودا یا گلن کھیل یا خیر آباد آئی میاں والی ہے اس دے وچوں جتنے لوگ مسلمان ہوئے انہاں اٹھنے دی گل ہر پاسے چلانا شروع کر دیتی کہ اسی فرمائش کی تھی کہ اٹھنی اس طرح ہوئے سب نے دعا کی تھی اللہ پاک اسی وقت ایک اٹھنی برآمد کر دیتی اور جنہیں لوگ سنتے جاون نا یہ کہ بلین بھائی وہ اس موجزے دے اوپر یقین رکھ دو یا کلمہ پڑھ دے لیکن کفار اور مشرکین انہوں نے کہا بھئی ہوئے اسی طرح نا جمیں 1400 سال بعد شیعہ دے گھوڑے نو روکا ویندا نا اسی طرح سالے دی اٹھنی نو بھی روکا جاوے لوگاں جس پاسے سالے دی اٹھنی نکلے نا اسی پاسے اگر رکاوٹ پانی شروع کر دے جدوں رکاوٹ پاون جویں ساڈے گھوڑے نو پیچھے روک دے نے تے بعد لوگ پوچھدے نے یار گھوڑے نو کیوں روک دے ہو وقت آتے ہیں کہ گھوڑا نہیں ہے ذوالجناح امام حسین دی لوگ پوچھدے نے امام حسین کون ہے وہ نواز رسول ہے وہ آتے رسول کون ہے وہ جڑے جنت دا وارث ہے وہ آتے گھوڑے نو کیوں روک دے ہو وہ آتے نے گھوڑے نو اس تو روک دیا کہ اگر گھوڑا سامنے آوے تو بعد کربلا دی سٹوری سامنے آندی اگر کربلا دی سٹوری سامنے آوے تو بھائی یزید کا کردار سامنے آندی یزید کا کردار سامنے آوے تو لوگ پوچھتے ہیں یزید کا باپ کون ہے جب یزید کا باپ نام سامنے آوے تو لوگ اس کے کردار پر روشنی پاندے جب اس کا نام سامنے آتا تو لوگ پوچھتے ہیں یزید کی ماں کون ہے اس وقت گھوڑے دی وجہ تو دسنا پاؤں کہ حسین دی ماں دا نام زہرا ہے جڑی جنت دی وارث ہے اور یزید دی ماں ہوئے جڑی بازاری عورت ہے اس گل نوں لگاؤ واسطے ساڈے گھوڑے نوں روکا ویندا اسی طرح جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنے نوں روکن واسطے لوگ ہر طرح تو ناپے لانے شروع کر دیتے کسی شہر کو اٹھنے سامنے نہ آئے ایک بلند صلوات پڑھو اسلام لا چکے ہیں کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ لوگوں نے دسنا شروع کر دے کسی جگہ دی اٹھنے رکے اور لوگ کچھ یار اٹھنے نال کڑی دشمنی ہو دسن یار اٹھنے ہوئے جڑی سالے دعا منگی آئی وقت اللہ برحمت کی دی آئی بات اٹھنے اتنے کلر دی آئی کہ جڑا بندہ دیکھے وہ واقعی اس موجزے دے اوپر یقین رکھے کہ اللہ حق کے وہ قادر ہے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے بالآخر نتیجہ دا ہے ہوا کہ لوگاں نے اعلان کیتا کہ اس اٹھنے نو قتل کر دیتا جاوے بڑی بے دردی دے نال مولا علی علیہ السلام نے کولو ایک بندے سوال کیتا کہ میرے مولا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اٹھنے نو مارا نالے کہ کچھ لوگ اللہ دی ذات ساری بستی دیتے عذاب کیوں لے آندا اس چیز کو سامنے رکھنا جو میری گفتگو کو سامنے رکھنا لوگاں اس طرح کیتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اٹھنے نو ایک جگہ تے روک لیا جڑے کفار اور مشرکین اور بڑی بے دردی دے نال اٹھنے دے جڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بہت ہی بے دردی دے نال اس اٹھنے نو قتل کر دیا جس وقت اس اٹھنے نو قتل کیتا گیا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ السلام دعا کی تھی کہ میرے اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما اور اے دیکھو کہ سالے ایک سائیڈ تو نبی ہے ایک سائیڈ تو حسنین دا نانا نبی ہے جڑا طائف دے وچ اتنا زخمی ہو گیا کہ روتے بھی لوگ روان ہو گئے چاہتے جا پھر اسی اس نبی دے امتیاں کہ اللہ دی ذات حکم دیتا اللہ دی ذات پوچھتا کہا کہ اے نبی اگر تو فرما دے اگر تو من اجازت دے دے میں اس بستی نو ساری دی ساری نو تباہ و برباد کر دے لیکن اسی اس نبی دی منع اللہ جس اس وقت دعا کی تھی میرے اللہ انہوں تباہ نہ کر انہوں گلمہ محمد دیتے نہ اور محمد و آل محمد بابا بلند صلوات ایک سائیڈ نبی ہے صالح اللہ تعالیٰ کی ذات محمد اور اہل بیت محمد لو میں دونوں کو افتان سوال دیتا سی کہ جناب حسین علیہ السلام نے جنت وارث کیوں بنایا اس گل کی دلیل ہے کہ ایک سائیڈ تے ایک نبی دی اٹھنی وہ قتل ہوئی پئی تو دعا کر رہا کہ میرے اللہ اس پوری بستی نو تباہ و برباد کر ایک سائیڈ تو 1,24,000 پیغمبران دا فخر نبی خود زخمی ہے جوتے لولوان ہے وہ دعا کرتا پیا میرے اللہ انہاں دے
بناوے کیوں نہ حوض کوثر کا مالک بناوے اس وقت پوری دی پوری بستی جڑی ہوئے او اللہ تعالیٰ دی ذات صالح علیہ السلام دی نصف نابود کر دیتی تباہ و ہلاک کر دیتی حضرت علی علیہ السلام کو سوال آیا کہ میرے مولا اے حضرت صالح علیہ السلام دی جڑی امت ساری دی ساری غرق ہوئی یہ تو گل نو سمجھنا میں دونوں ایک میسج دینا چاہنا جیڑی حضرت صالح علیہ السلام دی ایک سوال دا بندہ نہ چل جا پھر کہ ساری دی ساری بستی جڑی کلمہ نہیں پڑھ دیاں نمازیں نہیں پڑھ دیاں قرآن نہیں پڑھ دیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نال کیوں فرق کر دیتا مولا علی علیہ السلام فرمایا کہ وہ لوگ خود تا اچھا عمل کرتے ہیں خود تا پریشان ہو گئے ہو خود تا اقرار بھائی اچھا عمل کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں نے برا کام کرن تو روک دیں اس وجہ تو انہوں کا اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی برکات میں کوئی بقوت نہیں رکھتا اور ایک میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں برادر انوار کتاب سے لے کے جب میں 2015 سے ایک سید میں حکم دیتا کہ تسی ہر کافر دے وچ چیز ضرور پیش کرو ایک بلند آواز نال صلی بلند آواز نال صلوات پڑھو یا پہچان ہوئے بیٹھے ہو یا تھک گئے ہو اور ذاکر پانچ کا سیدھے شعور تو بعد آتا ہے موڑ تو میرا ہون بنیا کسی طرح تو زیادہ کرمان واسطے موڑ تو میرا ہون بنیا تو ذرا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا علی 50 زیادہ ہوئی تو میں انشاءاللہ 300 زیادہ لے گا جس اسلام بلند آواز نال بولے نعرہ حیدری مولا کائنات جناب حسین علیہ السلام بہار الانوار کتاب جو لے کے تھوڑی خدمت پیش کر رہا اور میں ہر کافلے وچ کوشش کرتا ہوں فضل بھائی 2014 میرے کافلے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی کہ ان کافلے جان تو بعد یہ جڑی سنت رسول ہے اپنے چہرے پہ سجا دے بہار الانوار کتاب جو واقعہ پڑھ کے تھوڑی خدمت پیش کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ جناب حسین علیہ السلام دے روزے پہ زیارت واسطے گیا بابا جی توجہ ہے بسم اللہ جی ایک سلوات پڑھ صلی اللہ محمد نبی ہمارا سب محمد روئے رہتے محمد کی سلوات پڑھا جناب حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے واسطے ایک بندہ گیا ہے جب زیارت کر کے راتی وہ ستا مولا حسین علیہ السلام اور خواب بھی چاہے کہ اور انوار کتاب سے لے کے پڑھتا پیان صحیح عباس بھائی اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہاں مولا اس نے رات خواب بھی چاہے بڑی توجہ طلبات ہے ضرور سماعت کرنے سو مولا حسین علیہ السلام فرمایا کہ اے بندے خدا کیا تو اتھے آ کے بھی میرے سینے تے ذرا مارنی آئی انہیں گل سن لے سو اور اگلی گل بھی سن سو مولا کی فرمایا کہ اتھے میرے روزے پہ آ کے بھی تو میرے سینے تے ذرا مارنی ہو بندہ تھوڑی طرح کام گیا کہ مولا یہ کس طرح ہو سکتا میں تو تھوڑے روزے تے اسلام کرنا آیا میں ایسی کیڑی غلطی کی ہے مولا کہ تھانوں وہ غلطی ایسی لگی ہے کہ میں تھوڑے سینے دے اوپر تھوڑے دل دے اوپر کوئی کاری ذرا لگا رہا ہے مولا فرماندے نے کہ کیا تینوں پتہ نہیں ہے کہ میری فکر دے وچ جڑا داڑھی منوانا اس کا گناہ اتنا میں کہ وہ گناہ دی مثال ایسی ہے کہ میرے سینے دے اوپر ذرا مارا کوشش کرنی میری ریکویسٹ ہے سارے بھائیوں دے کے سب بیٹیاں دے کے سفر ایک ایسا ہے امام رضا علیہ السلام دے کولوں ایک بندے پوچھا کہ مولا سے زیارتاں کر کے آنے ہیں تے سانوں کیویں پتہ لگ سی ساری زیارتاں قبول ہیں یا نہیں قبول مولا فرمایا کہ جدو زیارت تے جا رہے ہیں اس کردار میں دیکھ لینا تے جدو زیارت کر کے آیا میں اس کردار میں دیکھ لینا اگر کردار دے وچ کچھ کمی ہوئے کچھ تبدیلی ہوئے واسطہ میں لینا زیارت قبول ہے اگر کوئی کردار ہوئے تو بات صرف سفر ہے زیارت کوئی نہیں سارے دیکھیں میں ایک گزارش کرنا دس بدستہ ہر انسان اپنے سر تو پاؤں تک ہر گل میں کچھ سمجھ دوندا بس ہے بابر ایک فرما رہے ہیں کہ بات زیادت نہیں ہے بس ہے ہر بی بی اور ہر مرد میں انتظار کرتا ہوں کہ تسی ایک بہت ہی خوبصورت سفر تے آئے ہو کم از کم ہر انسان نے چاہے عیب ضرور نہیں ایک نہ ایک غلطی کوئی ایسی کمٹمنٹ کر لو کہ آج دی اس گفتگو تو بعد اصل غلطی جڑی ہے وہ ختم کر دیں تاکہ سفر زیادہ دا ایک بار کرا ہو سکے محمد سے بلند صلوات چاہتے تو زمین سے آسمان تک پانی پانی
نہ زمین رہتی نہ آسماں ہوتا، ہاں مگر ہر طرف پانی پانی ہوتا۔ ہم تو نواسۂ رسول ہیں، اسلام کو اسلام کی پہچان کر دیں گے۔ ہم تو نواسۂ رسول ہیں، اسلام کو اسلام کی پہچان دیں گے۔ ہم اپنے خون سے نانا کو اس کی رسالت دیں گے، اور اپنے خون سے علی اصغر کے خون سے توحید کو توحید الہی کی پہچان دیں گے۔ چاہتے تو زمین سے آسمان تک پانی پانی کر دیتے، ہم تو صبری ہیں، صبر کا امتحان دیں گے۔ نہ زمین رہتی نہ آسمان ہوتا، نہ زمین رہتی نہ آسمان ہوتا، ہاں مگر ہر طرف پانی پانی ہوتا۔ ہم تو صبری ہیں، صبر کا امتحان دیں گے۔ عباس کے دونوں دائیں بازوؤں سے ہم رسالت کو اعلیٰ مقام دیں گے۔ ہم تو صابری ہیں، صبر کا امتحان دیں گے۔ علی اصغر کے خون سے شان رسالت کو اعلیٰ پہچان دیں گے۔ ہم تو صابری ہیں، صبر کا امتحان دیں گے۔ ارے ہم تو نواسۂ رسول ہیں، اسلام کو اسلام کی پہچان دیں گے۔ ولایت علی کو وہ اعلیٰ مقام دیں گے۔ ہم تو صابری ہیں، صبر کا امتحان دیں گے۔ اور ہم مولا علی علیہ السلام کو کائنات میں وہ اعلیٰ مقام دیں گے۔ ہم تو صابری ہیں، صبر کا امتحان دیں گے۔ ہر طرف بلند نعرہ حیدری۔ کو چھیڑی نے لگتی پئی میں نے تو تھوڑا اچھا اکھلو پیچھے ہی ہو راستہ دیو جاگ کو میرا سونا اپنی اپنی زیارت دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سر وادی اسلام یا دسو تعارف بہت سارے انبیاء ایسے مدفون ہیں، اور اس تو علاوہ جڑا مومن بھی فوت ہونا ہے نا، اس دی روح جڑی ہے نا وہ وادی السلام فرشتہ منتقل کر چھڑے۔ اور ایک بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قافلے جتنے بھی بیمار نے فضل عباس بھائی سمیت سب دی صحت و سلامتی واسطے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی وادی السلام، محمد و آل وادی السلام لفظ تو ہی یہ مطلب ہے، سلام دا مطلب ہوندہ سلامتی والی جگہ۔ جس بی بی نام بولے ہے اس دی بڑی مہربانی، بڑی علم والی نے، سلامتی والی وادی۔ اس دی سب تو بڑی فضیلت، سب تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود مولا علی علیہ السلام دی جڑی قبر مبارک ہے وہ بھی وادی السلام ہے۔ جڑا مولا علی علیہ السلام دا مقبرہ ویکھ رہے ہو وہ ساری دی ساری جڑی جگہ ہے وادی السلام دی جگہ ہے۔ سب تو پہلا تعارف وادی السلام دا کی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت والی جگہ کہ خود مولا علی علیہ السلام دی قبر مبارک بھی وادی السلام دے وچ ہے۔ صرف مولا علی علیہ السلام دی قبر مبارک نہیں بلکہ جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام دی قبر بھی اس سے وادی السلام دے وچ ہے۔ صرف ان دو نبیوں دی قبر نہیں بلکہ 70,000 انبیاء کرام دی جڑی قبر نے اس سے وادی السلام دے وچ ہے۔ وادی السلام اگر تاریخ دے حوالے نال ویکھیے، دنیاوی اعتبار دے نال ویکھیے تو پوری دنیا دے سب تو بڑے قبرستانوں دے وچوں پہلا قبرستان ہے جس سے سب تو زیادہ قبراں دی تعداد موجود ہے۔ وادی السلام دے بارے مشہور ہے کہ جیڑا مومن میں خواہش کرتا ہوئے کہ میں اس وادی السلام دے وچوں بروز قیامت معشور ہوں، چونکہ وادی السلام دے بارے ایک روایت مشہور ہے کہ جیڑا مومن بھی اس جگہ تے دفن ہو سی اس دے اوتے نہ عذاب قبر ہو سی اور نہ ہی قیامت والے دن اس دے اوتے کوئی حساب ہو سی۔ اس واسطے ہر مومن دی خواہش ہوندی کہ اسی وادی السلام دے وچ مدفون ہوئیے،
وقت مولا کائنات فرماندے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان چو آسن کچھ افغانستان چو آسن پوری دنیا چو آسن کہ اسی اس وادی دے وچ دفن ہو جاویا لیکن اپنے اپنے گھراں دی مجبوری دی وجہ تو اتنے وہ مدفون نہیں ہو سکتے مولا کائنات فرماندے ہیں کہ اپنے انگلیاں نال اپنی قبراں دے اتنے نشان بنائی جاون صرف اپنی قبر دے نہیں بلکہ اپنے لوائقین اپنے رشتہ داراں دی بنائی جاون میں مولا انہاں نال وعدہ کردا کہ اگر وہ فوت میاں والی ہوئی ہو سی اس دی جڑی جسم ہے وہ وادی السلام منتقل ہو جاسی باواز بلند نعرہ حیدری مرحومین دے نام دی بھی بنا سکتے ہو جڑے زندہ نے انہاں دی نام دی بنا سکتے ہو تو جلدی بنا سو چونکہ بعد جمعہ پڑھنا نے اس کے بعد میں تھوڑے تو اجازت لینا میں کربلا جا رہا ہوں تصور خان اور مجاہد اور چاچا جہاں بہو مل کے تو اسی فیض میں پھر آپ کو گلی بنے گی وہ بھی یاد بنائی آؤ قبر نے بلا کو ہی بناؤ چاہ میں میرا دیو دادا جتنی آن خار اللہ اللہ خیر پورا چل وہ توڑ تک آگے والے میں پیچھے والے میں کیمرہ سائڈ تک ڈالیں یہ باقاعدہ گنبد بنا ہوا ہے یہاں تصویریں بنیں گی